10 محرم کربلا 61 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 50 سال گزرے تھے، تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل بیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کو کوفہ جانا پڑا، اور پھر کیسے کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط لکھے، اور پھر کیسے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور پھر کیسے 10 محرم میں اہل بیت کو شہید کر دیا گیا سوائے زین العابدین کے۔ وہ ایک بچے تھے جو کہ بخار میں مبتلا تھے، اور وہ عورتوں کے خیمے میں تھے، اس لیے وہ بچ گئے، اور پھر شمع نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور ابن زیاد کو پیش کیا، اور ابن زیاد نے پھر کیا کیا، یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آپ میں نے جیسے چھوٹا سا ایک پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ شہادت امام حسین پہ کریں گے۔ وجہ کیا تھی کہ ہمارا جیسے جو نئے لوگ ہیں اس وقت کافی میں دیکھ رہی تھی، تو ان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ ایوری منڈے ہماری کلاس ہوتی ہے پاکستانی ٹائم رات 9 بجے، اینڈ ہیوسٹن میں اس وقت صبح کے 11 بجے ہوتے ہیں، اور انڈیا میں 9:30 بجے ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ کیونکہ ہم سورۃ توبہ کر رہے ہیں، تو بار بار ہم جو چیز پڑھ رہے تھے کہ سورۃ توبہ میں پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ باہر کے لوگوں کو، جو دشمن ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن سورۃ توبہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اندر کے لوگ، جب اپنے ہی اندر کے لوگ جو ہیں وہ منافقت کرتے ہیں یا کوئی ایسا ان کے دل میں کوئی کھوٹ ہوتا ہے، تو اس کی علامات ہم بہت ڈیٹیل میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ہمیں یہ بتا دیا کہ منافقت کیا ہے اور کس طرح سے ہم منافقت سے بچ سکتے ہیں۔ جب ہم، اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ سب سے پہلے کسی اور کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں، ہم اپنی ذات میں دیکھیں، اور وہی چیز آج بھی میں نے جب یہ ٹاپک دیکھا، کیونکہ محرم چل رہا تھا نا، تو میں نے سوچا کہ میں یہی سٹوری، ہم کئی دفعہ قصہ پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ڈفرینٹ نبیوں کے قصے ہیں، ڈفرینٹ واقعات آتے ہیں، تو ہم بہت ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ ہم اسی ٹاپک کو انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اسی ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، رائٹ؟ اور کیا یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا، اور کتنا دیکھیں، میں جب اس کو اسٹڈی بھی کر رہی تھی، جب سے میں نے اس ٹاپک کو اسٹڈی کیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے منافق تھے، کیسے وہ تنگ کرتے تھے، اور پھر کیسے شہادتیں جو تھیں یہ پہلی دفعہ تو نہیں تھیں، پہلے کس کے ساتھ ہوتا تھا؟ کفار کے ساتھ ہوتا تھا۔ دیکھیں آپ نے وہ یاد ہے، میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ قادسیہ، جس میں سیدنا حنسہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے 4 بیٹے لے کے جنگ میں گئی تھی، اور چاروں بیٹے ان کے شہید ہوئے تھے، اور جیسے ان کو خبر ملی تو انہوں نے سب سے پہلا یہ سوال پوچھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو جیسے ان کو پتہ چلا مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے تو وہ فوراً سجدے میں گئی اور رونا شروع ہو گئی، اور جا کے کہا کہ یا پاک پروردگار، آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ میں نے اپنے 4 بیٹے اس دین کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ تو ایسا ہوا، رائٹ؟ لیکن یہاں پر کیا تھا کہ اپنے لوگوں نے اسٹیپ کیا تھا، اپنے لوگوں نے دھوکہ دیا تھا۔ تو ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ جب درد زیادہ کب ہوتا ہے، جب ہم کبھی بات کرتے ہیں نا کہ تم سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی، رائٹ؟ تو اس وقت درد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ ساری علامات بتا دیں کہ دیکھو ایسی علامات ہیں، تو یہ والی چیزیں جو ہے وہ کیسے انسانیت، مسلمانوں کو نقصان دے سکتے ہیں، دین کو نقصان دے سکتی ہیں۔ اب ہم یہاں پہ آج انشاءاللہ وہ پوری سٹوری دیکھیں گے۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ بھی بات کہہ دوں کہ میرا کسی کو بھی ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے کسی کو بھی یہ لگے کہ نہیں ان کے اپنا، کیونکہ یہ تاریخی واقعات ہیں، رائٹ؟ اور تاریخ لکھنے والوں نے اپنی طرح سے لکھا ہے۔ میں نے یہ سارے نوٹس جو ہیں وہ ابن کثیر سے لیے، آپ کو پیچھے نظر بھی آ رہی ہوں گی نا، ابن کثیر سے لیے ہیں، میں نے ابن حجر سے لیے ہیں، میں نے مسلم بخاری کی ڈفرینٹ احادیث تھیں جس کے اندر واقعہ ہرا کے بارے میں تھا، اور مکہ کو جب اس کا غلاف، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگ گئی تھی، وہ والی حدیث تھیں جن کو میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ یہاں پہ پیش کروں گی۔
अगर कहीं पे नंबरों की गलती हो जाती है ना, वो डिफरेंट, मैंने ये भी देखा कि डिफरेंट तरह से कई जगह पे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे 5 है तो किसी जगह पे 10 हैं लिखे हुए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 लोग थे, 10 थे या 100 थे। मेन हमें क्या देखना है कि वाक़या क्यों पेश आया था और उससे हमने क्या सबक लेना है, मैंने और आपने उससे क्या सीखना है। और आप बिलीव करें, आप जब ये वाक़या मैं आपके सामने रखूँगी ना, तो आपको यूँ लगेगा कि ये बहुत फेमिलियर बातें हैं। वो आखिरी वाली 10 मुहर्रम वाला वाक़या जो है ना, वो तो डेफिनेटली बयान ही नहीं कर सकते ऑनेस्टली। ये पूरा हफ्ता मैंने जब पढ़ के भी जैसे तकलीफ़ होती है ना, इतना दर्द था जिसको हद नहीं। लेकिन जो शुरू से चल रहे थे रवाक़यात, तो आपको यूँ लगेगा कि हम तो बहुत फेमिलियर हैं इन चीज़ों से आज की दुनिया में भी। देखिए, हक और बातिल की लड़ाई ना हमेशा रहेगी, रसूल अल्लाह के ज़माने से थी। हक भी रहेगा और बातिल भी रहेगा, क्योंकि शैतान ने तो जाना कोई नहीं है, उसने तो आखिरी वक्त तक टाइम लिया हुआ है ना। तो इस जंग में क्या होगा, कैसे होगा, कितने हम साबित कदम रहेंगे, हमने तबूक में पढ़ा ना कि जो लोग मदीना के अंदर ही थे और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं माना था, तो उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो आज हम देखेंगे कि जब अब तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब जब ऐसा मौका आएगा, हक व बातिल की लड़ाई होगी, तो हमारा उसमें किरदार क्या होना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई जो थी ना, अल्लाह अकबर, ये मुसलमान के साथ थी। तकलीफ़ इसलिए हुई थी कि इमाम हुसैन को जिन्होंने शहीद किया था वो भी मुसलमान थे। और ऑनेस्टली जब तक हमने खुद नहीं ना हिस्ट्री पढ़ी होती तो यकीन ही नहीं आता, लगता है कि हिस्ट्री में कुछ गलत लिखा होगा, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। मैं और आप देखें, हमने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंख से नहीं देखा, हमने तो सहाबा को भी नहीं देखा, राइट। तो फिर भी हमें एक सुन्नत हमारे सामने आती है ना, कोई एक हदीस हमारे सामने आती है, हम इतने हरीस हो जाते हैं कि हम किसी तरह से ना, अच्छा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा ऐसे करते थे, अच्छा अत्तहियात में वो अपने पाँव ऐसे रखते थे, अच्छा हाय मेरे से तो रखे नहीं जाते, पाँव में दर्द होती है, नहीं फिर भी मैं कोशिश करूँगी। छोटी छोटी भी चीज़ें, अच्छा पानी ऐसे पीते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त ऐसे किया था, हम कोशिश करते हैं ना उस तरह से करने की। तो ये लोग जो थे, इन्होंने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना भी पाया हुआ था ना, इनमें से बहुत से लोगों ने, और ये तो अभी सहाबा जिंदा थे, उनसे भी तरबियत ली हुई थी। तो ऐसे कैसे हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सिर्फ 50 साल, सिर्फ 61 हिजरी में ये वाक़या पेश आ रहा। मुहर्रम पहला महीना था ना, आप सोचें कि रसूल अल्लाह तो 10 हिजरी में उनका विसाल हो गया, सिर्फ 50 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों ने अहले बैत को कत्ल कर दिया, और इतने ब्रूटल तरीके से, इतनी तकलीफ दे वहशियाना तरीके से। तो क्या ऐसे वाक़यात पेश आए थे? इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ, ताकि एज अ मुसलमान हम लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि एक्चुअली हिस्ट्री क्या थी। तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा से उनकी मोहब्बत कैसे थी। कहते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वकास ये बयान करते हैं कि एक दिन मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, तो मैंने देखा कि उनके शिकम पे, जैसे उनके पेट पे ना, ये इमाम हसन और हुसैन दोनों खेल रहे हैं। तो कहते हैं मैंने उनको देखा, इतना प्यार आया। तो कहते हैं मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क्यों ना मोहब्बत करूँ, ये तो मेरे फूल हैं। और फिर हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अहले बैत में से आप किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, उसका मैं छोटा सा हदीस का पार्ट जो रिलेटेड है इससे वही सुनाऊंगी। तो कहते वो खुतबा दे रहे थे, तो उतने में इमाम हसन और हुसैन जो है ना, इन्होंने लाल रेड कलर की कुर्ता पहना हुआ था। आप कैन यू इमेजिन, बच्चों ने लाल रंग के कुर्ते कितने प्यारे लगते हैं। और हज़रत हुसैन जो थे ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबत रखते थे, बिल्कुल ऐसे लगता था कि उन्हीं की शक्ल और उसी तरह का रंग ठंग जैसे होता है, तो बहुत प्यारे थे। तो ये चल के आ रहे थे, इन्होंने लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ था, और गिरते चलते जैसे नया नया बच्चा चलना सीखता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो खुतबा मेंबर से नीचे उतरे, आके दोनों को उठाया और अपने सामने रख लिया। बहुत प्यार करते थे।
تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی جب خلافت ہوئی تھی نا، اب شروع کا معاملہ، کیونکہ اب یہ کلاس صرف اسی کے اراؤنڈ ہے تو میں نے بہت شارٹن وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت 2 سال تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی خلافت جو 10 سال تھی، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال، مہینے تھوڑے سے ادھر ادھر آپ کر سکتے ہیں، مطلب میں نے آپ کو راؤنڈ فگر دے رہی ہوں، 12 سال تھی. اور پھر حضرت علی جو ہے ان کے 4 مہینے 8 ماہ 4 سال 8 ماہ، مطلب 5 سال آپ سوچیں ان کی تھی. پھر امام حسن رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے 6 مہینے خلافت کی تھی. اچھا اب کیا تھا کہ حضرت علی کا جب دور آیا نا، وہ بات کی ہسٹری انشاءاللہ میں آپ کو کبھی وہ بھی سنا دوں گی. تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنی دارالخلافہ جو ہے نا وہ مدینہ کو چھوڑ کے انہوں نے کوفہ کو بنا لیا تھا، کیونکہ کوفہ اب اسلام پھیل بھی اتنا گیا تھا، کوفہ مڈل میں بھی آ رہا تھا، تو قافلے آتے تھے اور جو بھی ہے بات کرنے کے لیے، اور ساری جگہوں سے جہاں جہاں سے بھی مسلمانوں نے اب اتنی فتوحات کر لی تھی تو مشیر آتے تھے، تو وہاں پہ ان کی آسانی بھی تھی. تو حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا. امام حسن اور حسین کبھی جب سے پیدا ہوئے تھے وہ مدینہ میں ہی رہتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ دا فرسٹ ٹائم وہ کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ چلے گئے، کیونکہ پورا گھرانہ بھی ادھر ہی منتقل ہو گیا تھا. اب کیا ہوا کہ حضرت علی کے جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کے جو حکومت تھی وہ اتنی دیر ہی رہی، خلافت اتنی دیر رہی تھی، تو خوارجی جو تھے انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا. اور اس کے بعد پہلی دفعہ اسلام کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ 2 خلیفہ بنے، پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا. اچھا 2 خلیفہ کیسے بنے کہ امیر معاویہ جو تھے وہ سیریا میں انہوں نے بیعت لی، اور امام حسن جو تھے انہوں نے کوفہ میں لوگوں نے بیعت ان پہ کی، اور مدینہ اور مکہ جو تھے یہ بھی بیسیکلی یہ حضرت حسن کے ہی ساتھ تھے. اب 2 خلیفہ تھے. اب حضرت حسن کو یہ احساس ہوا کہ امیر معاویہ اور حضرت حسن میں تھوڑی سی چپکلش چل رہی ہے کسی چیزوں کو لے کے، وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے. ہی بیکڈ آف. انہوں نے کیا کیا؟ ریزائن کر دیا. انہوں نے کیوں ریزائن کیا؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی دوبارہ سے شروع ہو جائے، کیونکہ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین اور جنگ کیمل اونٹ کو کہتے ہیں نا، اس کو جنگ کیمل مجھے اس طرح سے یاد آتا ہے، جنگ جمل. اگر دوسری طرح سے آپ دیکھیں جنگ جمل جو تھی، یہ 2 جنگیں ہو چکی تھیں جس میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے تھے، اور اتنی شہادتیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک جتنی مسلمانوں کی لڑائیاں کفار سے ہوئی تھی نا، اگر ان کو جمع کیا جائے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تو اس سے بھی زیادہ لوگ ان 2 جنگوں میں شہید ہو گئے. حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے خانہ جنگی ہو، اس لیے انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ریزائن کر دیا اور یہ کوفہ سے واپس مدینہ آ گئے. اب کوفہ کے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن حضرت حسن نے ان کو سمجھایا کہ یہ وجہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے مسلمانوں میں اس طرح کی پرابلم ہو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، اچھا اب ان میں نا 1 سال کا فرق تھا، زیادہ بڑے اور چھوٹے نہیں تھے. حضرت حسین نے بھی انہوں کو یہ بات کا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا. انہوں نے جب ان کو بھی سمجھایا تو ہی انڈرسٹینڈ، اور یہ بات پھر کام ڈاؤن ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ امیر معاویہ جو تھے، امیر معاویہ ان کی وفات جو ہے یہ 60 ہجری میں ہوئی ہے. اچھا جیسے ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے امام حسن جو ہے وہ 50 ہجری میں فوت ہو گئے. اب کیا تھا کہ جیسے امیر معاویہ کیا فوت ہونے سے پہلے امام حسن کی وفات کے بعد اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ان کے بیٹا جو یزید ہے اس کو ملے گی. اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ یزید جو تھا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 15 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، 15 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے. میں نے پھر آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایک تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا، آپ صرف واقعے کو دھیان دیں. تو 15 سال کا فرق تھا. امام حسن اور حسین کو آپ دیکھیں جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آلموسٹ 6.5 7 سال کا کہ یہ بچے تھے.
اور یزید 15 سال اس کے بعد بھی کہ پیدا ہوا، تو اتنا ایج ڈفرنس بھی تھا۔ اب امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں یہ اناؤنس کر دیا، لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کی 60 ہجری میں وفات ہوتی ہے تو یزید نے جو مدینہ کا گورنر تھا نا، اس کو مدینہ کے گورنر کا نام تھا مروان بن حکم۔ مروان بن حکم کو پیغام بھیجا کہ جا کے اب کیونکہ مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ they were not happy اور وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یزید نے اس کو کہا کہ تم جو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سارے لوگ آرام سے پیچھے مان جائیں گے، تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب کیا تھا کہ امام حسن جو ہے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، بار بار ان کو کہا جا رہا تھا آپ بیعت کریں، آپ بیعت کریں۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ ایک دن یہ جو گورنر تھا اس نے ان کو بلایا، مدینہ کے گورنر نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صبح کے وقت اب آپ آئیں گے مسجد میں اور سب لوگوں کے سامنے آپ بیعت کر دیں۔ امام حسن نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں بتاتا ہوں۔ گھر گئے، گھر جا کے اپنے گھر والوں سے کہا، اہل بیت سے کہا کہ آپ اپنا سامان باندھو، ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوا تھا کہ اسی دن اسی رات میں امام حسن اپنی پوری فیملی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب صبح ہوئی تو پورے مدینہ میں یہ ایک شور ہو گیا کہ امام حسن جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی ہے۔ اب جیسے ہی وہ مکہ کی طرف جاتے، اب یہ کب کا واقعہ؟ یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ اب یہ مہینے بھی آپ دیکھتے جائیں، کیونکہ رمضان کا واقعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ امام حسین جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلے ہیں۔ اور یہ واقعہ پھر کربلا کا کب ہوا ہے؟ یہ محرم پہلی محرم سے لے کے اب پھر ہم دیکھیں نا 2 محرم کو یہ کربلا میں ہوتے تھے، اور پھر 10 محرم کا، تو یہ اتنے مہینوں کا فاصلہ ہے، یہ سارا جو ہوتا جا رہی ہے چیزیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ مدینہ سے جب مکہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی، تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ انہوں نے پھر پیغام پہ پیغام، میسج پہ میسج، اپنے سفیر بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا مکہ کی طرف کے، جا کے وہ آتے تھے اور آ کے ان کے اتنے جو خط لکھے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پہ بیعت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کو بھی اگینسٹ ہم لڑ سکتے ہیں، یہ وہ۔ اچھا، امام حسین شروع میں تو وہ نہیں مانے، لیکن جب ان کا اتنا اصرار ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، مطلب خطبہ آپ بھی آ کے دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ادروائز ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ جب امام حسین کو یہ لگا کہ یہ اتنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام حسین واز ان مکہ، اور یہ وقت کون سا تھا؟ اب ذی الحج کا وقت آ گیا ہے، رائٹ، رمضان سے چلے ہوئے تھے، اب یہ ذی الحج کا وقت آ گیا ہے۔ تو امام حسین نے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے کزن تھے، ان کو بھیجا کوفہ کہ جا کے یہ دیکھو کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے، یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ اتنا مجبور کر رہے ہیں، تو ذرا وہاں پہ جا کے خبر لے کے آؤ کہ کیا ایکچولی سچویشن ہے۔ اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف گئے ہیں۔ کوفہ جب وہ پہنچے تو اتنا لوگوں نے ان کا وارم ویلکم کیا، اتنا خوشی سے ان کا استقبال کیا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو لوگ 100% ان کے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں کہ فوراً 24,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ ایکچولی 14,000 لوگوں نے بیعت کی، اور یہ 14,000 ہی نہیں تھے، کیونکہ ایک بندہ جو آتا تھا نا وہ اپنے کوئی قبیلے کی طرف سے، کوئی اپنے گروپ کی طرف سے، کوئی اپنی جس طرح سے بھی، ایک بندہ اتنے لوگوں کی بیعت کر رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بیسیکلی 30 سے 40,000 لوگوں کی بیعت تھی۔ اب مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً امام حسین کو میسج کیا کہ آپ فوراً ادھر آ جائیں، یہاں پہ تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ اب امام حسین اب یہاں سے قاصد چلا گیا، امام حسین کو پیغام ملتا ہے، اور امام حسین جو ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ مکہ میں اس وقت حکومت جو تھی بیسیکلی وہ تھی عبداللہ بن زبیر کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی نا،
یہ ان کے بیٹے تھے. اینڈ ہی واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے. اور یہ پہلے جب مدینہ میں آئے نا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایسا کر دیا کہ اب ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، مسلمانوں کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے ان کے اوپر ایسا اسپیل کر دیا، فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں جادو کر دیا یا کچھ بھی. تو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے خیال بھی آتا. تو ہی واز دا فرسٹ بچہ جو پیدا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی تھی. تو ہی واز ان مکہ. تو انہوں نے امام حسن کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ یزید کو جب پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی تو پھر یہ پرابلم ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھیں آپ ان پہ بلیو نہ کریں کوفہ والوں پہ، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی، آپ کے باپ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، مطلب وعدے سے پھر جاتے تھے اور ایسے نہیں کرتے تھے. پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو دیکھو یہ خط اتنے کہتے وہ جیسے بوریاں بھر کے نہیں خط ہوتے، کہ دیکھو وہ انہوں نے مجھے ایسے بلایا ہے. اور پھر دوسری بات انہوں نے کی، کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ میں، یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. اچھا اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکلتے ہیں. اب اچھا یہاں پہ آپ رکیں. اب وہاں پہ کوفہ میں کیا ہوا کہ جیسے یہ خبر کوفہ والے خوشیاں منا رہے ہیں اور سارے اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ خبر کسی طرح سے یزید کو پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ والے جو ہیں یہ تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اس پہ بیعت کریں گے، تو یہ تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. اب یزید نے فوراً کیا کیا کہ ابن زیاد جو بڑا ظالم تھا، ہی واز اونلی 28 ایئرز اولڈ، اس کو گورنر بنا کے ایک خط دیا اور اس کے ساتھ 17 لوگوں کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے فوراً کوفہ میں جا کے جس طرح سے بھی ان کو ڈرا کے، ان کو پیسے دے کے، رشوت دے کے، کسی طرح سے بھی ان کو سب کو روکو کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے. میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں نا، بیسیکلی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی میں دیکھ لیا یا یوٹیوب میں یا جہاں پہ بھی خبر آتی ہے، آج بھی لوگ بکتے ہیں، مسلمانوں کو خرید رہے ہوتے ہیں. آج بھی خوف اور دہشت طاری کر کے لوگوں کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے جو ہماری اپنی مرضی. میں کسی ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مقصد ہے نا، اگر فار ایگزامپل مجھے یہ بات پسند نہیں تو میں دوسرے کو خرید بھی لوں گی، اگر مجھے یہ پسند نہیں پھر میں ڈرا کے بھی ان کو روکوں گی، ہر طرح سے کوشش کروں گی کہ میں کسی طرح سے اس راستے کو روکوں جو میری پسند کا راستہ نہیں ہے یا میں نہیں چاہتی. اور اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہوتی ہے نا، یہ اقتدار کی لالچ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے. اچھا اب یہاں پہ یہی چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، لیکن کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی ویسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یزید نے کیا تھا، یا اس زمانے میں ان کے جو فادر تھے امیر معاویہ تھے، تو وہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم اس کو نام جب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا اس سے کسی اور کا دل نہیں دکھے، تو اچھا ہم کیسے اس چیز کو سمجھیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، جیسے اس کو پتہ چلا ابن زیاد کو اس نے بھیجا. ابن زیاد جو تھے یہ صبح کے ٹائم، جیسے فجر سے پہلے کا نا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جب ابھی اندھیرا تھا، تہجد کے ٹائم پہ یہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں. اب لوگ جو تھے نا وہاں پہ کوفہ کے، وہ تو حضرت حسین کا انتظار کر رہے تھے نا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے، جیسے وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے خوشیوں کے ساتھ ایک دم سے ان کا استقبال کرنا شروع کیا. جتنے بھی لوگوں کو اس وقت نظر آئے انہوں نے ایک دم سے ان کو کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ. اچھا یہ اتنا چلاک تھا، اس لیے اپنے کیونکہ ٹربن پہنی ہوئی تھی، چہرے تھوڑے سے ان کے ڈھکے ہوئے تھے، یہ فوراً اپنے قلعے کے اندر گئے اور قلعہ بند کیا، اور پھر جا کے انہوں نے قلعے کے اوپر جا کے پھر اس نے پہلا خطاب بیسیکلی کیا، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پوری ایک آرمی وہ ہماری پیچھے آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو ختم کر دے گی، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، آپ لوگوں کو. اچھا یہ اس کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا. اس کے علاوہ اس نے پھر کیا کیا کہ جیسے اچھا وہاں کے لوگوں کو یہ ایک دم سے پتہ چل گیا، اوہو یہ تو
گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو یزید کو پتہ چل گیا ہے. تو اب یہاں پہ اچھا اس نے آتے ہی وہ جو خط یزید نے دیا تھا کہ جو وہاں کا گورنر تھا نا کوفہ کا، اس کو کیونکہ سٹیمپ لگی ہوتی تھی خط میں، اس نے اس کو وہ خط دیا کہ یزید نے تمہیں مطلب ہٹا دیا ہے اس جاب سے، اور اب میں اس نیا گورنر بن گیا ہوں. اب امام حسین کو بھی کچھ نہیں پتا، وہ وہاں سے 8 ذی الحج کو وہاں سے نکل گئے. اچھا اب کیا تھا کہ پھر اس نے ڈفرینٹ قبائل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کو اس نے بلایا، اور ان کو کسی کو رشوت دے کے، کسی کو تحائف دے کے، کسی کو جس طرح سے بھی، کسی کو ڈرا کے، کسی کو کس طرح سے، اور امام حسین کہ تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا. سب آہستہ آہستہ ڈرتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے اپنے اپنے مقصد سے، کسی کا رشوت ہو، کسی کا اپنے نام کی وجہ سے کہ ہمیں اگر یہ لوگ آگے تو ہمیں تو اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا، تو ہمیں نام مل جائے گا، تو ہمیں پیسے مل گئے، کسی کا کچھ ہو گیا. اچھا اب کیا تھا کہ مسلم بن عقیل، اب ان کا ٹارگٹ مسلم بن عقیل تھے. اب وہ لوگ نہیں بتا رہے تھے، تو اس نے ایک چلاکی کیا کی کہ اپنے ساتھ جو 17 لوگ تھے، اب لوگ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے، اس نے کیا کیا کہ فار ایگزامپل ایک تھیلی نہیں جیسے بڑی سی ہوتی ہے اشرفیوں کی بھری ہوئی، وہ ان کو دی، اور ان کو کہا کہ تم جا کے لوگوں سے یہ پوچھو کہ ہم شام سے آئے ہیں، اور ہم نے یہ اسی بندے کو دینی ہے جو مین یہاں کا بندہ ہے، جو یہ پوری مہم جیسے چلا رہا تھا، جو بیک بون جیسے کہتے ہیں نا، اس پوری آئیڈیا کی بیک بون ہے. تو ہم اس کو یہ دینا چاہتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے ان کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. تو جب یہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو پتہ چل گیا کہ جو مین ان کا بندہ تھا، اس کو جب اس سے یہ ملے تو کہ یہ بندہ ہے جو مین کام کر رہا ہے، تو اس کو انہوں نے تھیلی وہ دی ان کے پاس، کیونکہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ جو مین بندہ ہے تو مسلم بن عقیل اسی کے پاس ٹھہرے ہوگے، کیونکہ وہ تو مہمان تھے وہاں پہ. اچھا وہاں پہ جب انہوں نے دیا تو یہ واپس آئے، راتے ابن زیاد کو کہا کہ اثر کلپرٹ تو یہ بندہ ہے جو جس نے ساری مہم کا آغاز کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بنتا تو ایسے تھا کہ وہ امیر معاویہ کی طرف کا ہے، لیکن اندر سے وہ امام حسین کے ساتھ تھا. اب ابن زیاد نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں. اس نے انکار کیا. تو وہ لوگوں نے جس نے اس کو تھیلی دی تھی ان کو اس کے سامنے بلایا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بات کھل گئی ہے، اور پھر ان کو اتنا مارا اور کہتے اس کو شہید ہی کر دیا، اس کو مار دیا، انہوں نے قتل کر دیا. اب پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل کو بھی، یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے کہ کیسے ہوا تھا، وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی آپ کو کبھی. اچھا اب مسلم بن عقیل فائنلی پکڑے گئے، اور ان کو انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کو پکڑنے کے لیے آیا تھا گورنر، جو ان کے آرمی کا ہی جیسے بندے تھے، ان کا پورا گروپ تھا جس کو انہوں نے فوج کے بندے تھے، اس طرح سے ان کو بھیجا تھا. اس نے کیا کیا آ کے جب مسلم بن عقیل کو پکڑا تو انہوں نے کہا تھے تو مسلمان ہی نا، تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ اچھا تم مجھے پکڑ رہے ہو، مجھے پتا ہے کہ میری اب جان تم لوگ نہیں چھوڑو گے، میرے ساتھ تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ امام حسین کو کسی طرح سے یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ جہاں سے بھی ہے نا وہ واپس چلے جائیں، یہاں پہ سب کچھ بدل گیا، لوگ بدل گئے ہیں اور سب پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ یہاں پہ نہیں آئیں. اس نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ تمہارا کام کر دوں گا. اب کیا ہوا کہ امام جو مسلم بن عقیل ہے نا، ان کو قلعے کے اوپر لے جا کے تمام لوگوں کو پہلے بلایا، اکٹھا کیا گیا، اور وہاں سے ان کو نیچے پھینکا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد، اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم نے امام حسین کا ساتھ دیا تو ہم یہ کچھ بھی تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ کس دن واقعہ پیش آ رہا ہے؟ امام حسین 8 ذی الحج کو وہاں سے نکلے، 9 ذی الحج عرفہ کا دن، اللہ اکبر، اور یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جاتا ہے. اب جیسے ان کو قتل کر دیا، اب وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. اب جیسے ہی راستے میں یہ پہنچتے ہیں تو کربلا کے کوفہ کے نزدیک ابھی تھوڑی دور ہی ہے، تو امام حسین نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کے کوفہ کے لوگوں کو بتا دو کہ میں پہنچنے والا ہوں، مطلب ہمارا قافلہ آ رہا ہے. اچھا اب ابن زیاد کو یہ پتا تھا کہ امام حسین کسی بھی وقت میں پہنچیں گے، تو اس نے کیا کیا کہ اتنا سخت پیرک وہاں پہ کر دیا کہ جو کوئی شہر کے کوفہ کے اندر آ رہا ہے یا باہر جا رہا ہے اس کی پوری سکیننگ ہو رہی ہے، جیسے آج کل کے ورڈ میں آپ کہیں، اور چیک کر رہے ہیں کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. قاصد جب آیا تو اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو اسی شوق میں، مطلب کہ جیسے کہ سارے کے سارے لوگ ہیں، مسلم بن عقیل نے جیسے میسیج دیا تھا،
تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو یہ پیغام لے کے آؤں کہ امام حسین بس پہنچنے ہی والے ہیں. تو اس کو پکڑ لیا, اس کو بھی اسی طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جو ہے اوپر سے ان کو بھی نیچے پھینکا اور ان کو قتل کر دیا گیا. اچھا, جب یہ قاصد واپس نہیں گیا نا, تو امام حسین نے ایک اور قاصد بھیجا کہ ان کو جا کے وہ یہ اطلاع دے دے. اب یہ جو دوسرا قاصد تھا اس کو بھی اسی طرح سے پکڑا. جب اس کو قلعے کے اوپر لے جا رہے تھے نا, تو اوپر جا کے اس کو پھینکنے سے پہلے اس نے چیخ کے ایک دم سے کہا کہ لوگوں, امام حسین پہنچنے والے ہیں, تم لوگ تیار ہو جاؤ. اب وہ یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اتنے بدل گئے ہیں. اس کو یہ تھا کہ ابن زیاد نے ایسے کر رہا ہے, لیکن لوگوں کو میں انفارم کر دوں تاکہ یہ لوگ اپنی تیاری کر لیں. اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اب کیا ہوا تھا کہ امام حسین اب بالکل جیسے اس کے کوفہ کے نزدیک پہنچ رہے ہیں, بلکہ کربلا کے بالکل پاس ہیں. تو ان کو وہ جو آدمی تھا ابن اشر, جو ان کو پکڑنے آیا تھا مسلم بن عقیل کو, اور ابن اشر نے ہی وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام جو ہے وہ امام حسین کو پہنچا دوں گا. تو ابن اشر کا جو قاصد ہے وہ امام حسین کو ملا, وہ نکلا وہاں سے کسی بھی بہانے سے, اور اس نے جا کے جب ان کو مسلم بن عقیل کا بتایا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے, لوگوں کو اس طرح سے ڈرا دھمکا کے, اور یہ سچویشن ہو گئی ہے اور لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے, اور اب کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے گا. اللہ اکبر. امام حسین کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بازی ہی الٹ گئی ہے. اب امام حسین چاہ رہے تھے کہ وہ واپس چلے جائے, لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے اور ان کے بھائی وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, ہم اب واپس نہیں جائیں گے, ہم اپنے بھائی اور اپنے باپ کا بدلہ لیں گے. اور امام حسین نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ چلیں ادھر, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا. کوفہ کے لوگ جو ہیں جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی واپس ایسا نہیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں, وہاں پہ سب آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر. اب امام حسین آتے ہیں, آگے تھوڑا آتے ہیں, اب وہ قافلہ آگے آ رہا ہے. اب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے خیمے لگاتے ہیں, اور یہ بات ہے 3 ہجری کی, اور بعض کتابوں میں یہ 2 ہجری کا واقعہ آتا ہے اور بعض میں یہ 3 ہجری کا آتا ہے. اب جیسے امام حسین ادھر پہنچتے اپنا قافلہ لگاتے ہیں. اچھا, ابن زیاد نے جیسے اس کو مسلم بن عقیل کا یہ پتہ چلا سب کچھ, اس نے اسی وقت نا ایک بندہ بھیجا یزید کے پاس کہ مجھے آرمی چاہیے, امام حسین ایسے آ رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی بڑا واقعہ بھی ہو جائے, تو مجھے ہیلپ چاہیے. کیونکہ جب اس کو بھیجا تھا تو 17 لوگ تھے اس کے ساتھ, ابھی تک کوئی آرمی نہیں تھی. اچھا, وہاں پہ کیا تھا کہ ایک پوری آرمی جو تھی, اب اس کے آرمی کے نا نمبر آف پیپل بھی ڈفرینٹ کتابوں میں ہے. جو میں نے لیا تھا وہ 4000 کے قریب تھے, جو کہ کسی اور جگہ پہ جنگ کے لیے جا رہے تھے. ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کس مشن کے لیے آگے بھیج رہے ہیں, کیونکہ وہ تو کسی اور ملک کی جنگ کے لیے جا رہے تھے نا, ان کی تو ہوتی تھی جنگیں. اب یزید نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے کوفہ کی طرف جاؤ اور ابن زیاد کو ملو, ابن زیاد تمہیں بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. اچھا, اب آرمی جو تھی وہ ساری جو ہے وہ کوفہ کی طرف آتی ہے. ابن زیاد کو جب ملتے ہیں, ابن زیاد اب اس آرمی کا جو گورنر تھا نا, آرمی کا اللہ اکبر کمانڈر تھا, وہ تھا عمر بن سعد بن وقاص. عمر بن سعد بن وقاص, اور سعد بن وقاص وہ صحابی تھے جو بہت جن کا نام تھا, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا جیسے کہتے ہیں نا اس طرح سے تھی, اور اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے. یہ ان کے بیٹے تھے. انہوں نے, اب ان کا مقصد نہیں تھا, لیکن کیونکہ اب یہ کمانڈر بھی تھے آرمی کے, ان کو جیسے حکم اب ملا, اب یہ ان کو جب اب آگے جا کے انشاءاللہ میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت حسین کو میسیج کیا کہ آپ 3 ہجری 3 ذی الحجہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, محرم کی 3 کی تو امام حسین کو میسیج بھیجا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں, آپ کا مقصد مطلب کیا ہے یہاں پہ آنے کا. امام حسین نے کہا, پیغام دیا کہ میں یہاں پہ انہی لوگوں کے بلانے کی وجہ سے آیا ہوں, اور اتنے دیکھیں انہوں نے مجھے خط بھیجے, اتنے پیغام بھیجے,
تو انہوں نے مجھے اپنے لیے بلایا تھا، تو انہی کی وجہ سے میں یہاں پہ آئی ہوں. اب اگر یہ بدل گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے آپ واپس جانے دیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اگر یہ بدل گئے ہیں تو مجھے بھی ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس نے عمر بن سعد جو تھے ملٹری کمانڈر جو تھے، اس نے یہ پیغام، اب یہ کیونکہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کربلا میں. اس نے یہ پیغام کوفہ میں بھیجا ابن زیاد کو. ابن زیاد کتنے سال کا ہے؟ 28 سال کا. اللہ اکبر. اس کو پیغام بھیجا. ہی واز ویری ایروگینٹ. اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، یا تو ان کو کہو کہ بیعت کریں گے یا پھر میں ان کو ایسے واپس نہیں جانے دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے جب پیغام لے کے امام حسین کو یہ پیغام دیا، امام حسین سیڈ کہ میں 3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ آپ مجھے واپس جانے دیں. میں کوئی مطلب لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس مقصد کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں. اگر تم مجھے واپس مکہ نہیں جانے دیتے ہو تو نمبر 2 کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ. میں یزید سے جا کے خود بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے اپنے کنسرن تھے. اگر تم مجھے یزید کے پاس بھی نہیں لے کے جانا چاہتے ہو تو تیسری یہ بات ہے کہ مجھے پھر تم میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں اور میں اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پہ اپنی زندگی گزاروں گا اور میں عبادت کرتا رہوں گا. تو یہ تینوں چیزوں میں سے جو بھی تم کہو گے میں ماننے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں عمر بن سعد جو ہے نا وہ خوش ہو گئے اس بات سے. انہوں نے کہا کہ چلو یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. جب وہ پیغام لے کے ابن زیاد کے پاس گئے، ابن زیاد نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے کوئی بات نہیں سنی، یا بیعت کریں گے یا پھر ان کو جنگ ان کے ساتھ کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ اس نے شمر کو بھیج دیا، another ظالم. تو اس نے شمر کو بھیج دیا اور یہ پیغام دے دیا. جب امام حسین کو یہ پیغام ملتا ہے، اللہ اکبر، تو شمر نے کیا کیا؟ اب آپ کو میں تھوڑا سا اب اتنا وہ اپنے اس سے سناتی جا رہی ہوں کہ میں سوچوں کہ میں کوئی نام نہ بھول جاؤں. سوری. اچھا، اب شمر کو انہوں نے ساتھ بھیج دیا. اب یہ ہے 9 محرم کا واقعہ. ٹھیک ہے، 9 محرم کو جب پتہ چلا امام حسین کو کہ یہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو 10 محرم کو صبح کے وقت میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پہ. امام حسین نے 9 محرم کو بھی جتنے لوگ تھے، کیونکہ جب وہ مکہ سے آ رہے تھے نا کوفہ کی طرف، تو راستے میں بھی لوگ ان کے ساتھ کچھ ملنا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا ہے، میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں. تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جا لے، کیونکہ اس وقت تو فرق بات تھی نا. تو اس وقت کیونکہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں. میں تم لوگوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا، جو پیچھے سے جا سکتا ہے وہ چلا جائے، میرا کسی کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے. تو آخر میں پتہ ہے کتنے لوگ؟ کہتے ہیں 70 سے 80 لوگ صرف رہ گئے. ان میں سے زیادہ تر تو اہل بیت تھے اور کچھ ایسے تھے جو ان سے محبت کرنے والے کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے تھے. اچھا، اب 10 محرم کو صبح کے وقت میں یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوتی، ادھر 4000 کی فوج اور ادھر دیکھیں. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں 3 دن پہلے سے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ ابن زیاد کو یہ تھا کہ پیاس سے بھوکے جب یہ رہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ آسانی کے ساتھ یہ مان جائیں گے. اب 10 محرم کو اتنی بڑی فوج کے سامنے اب دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی اہل بیت تھے، جتنی محبت کرنے والے تھے نا، وہ سارے امام حسین کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بڑی جان نثاری سے بہت انہوں نے لڑائی، ان کے ساتھ آپس میں جو بھی لڑائی ہو رہی تھی وہ امام حسین کو بچانے کی کوشش کی. لیکن کیا ہوا کہ ایک ایک کرتے ہوئے قتل کرتے گئے، ان کو شہید کرتے گئے اور ایک ایک ختم ہوتا گیا. اور آخر میں امام حسین بالکل اکیلے رہ گئے اور زخموں سے چور ہیں اور بالکل اکیلے ہیں. اتنے میں شمر نے کہا، اس کے ساتھ شمر کے ساتھ تھا سنان بن انس. سنان بن انس کو شمر نے کہا کہ تم تیر چلاؤ. اللہ اکبر. اچھا، میں پڑھ رہی تھی اس میں کہ فوج میں سے نہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، وہ اس وقت ڈر رہے تھے کہ ہمارا تیر جو ہے وہ ہمارے تیر سے امام حسین کی شہادت نہ ہو. لیکن پتہ نہیں اب یہ کتنی سچی بات تھی کتنی نہیں تھی، کیونکہ جو واقعہ پڑھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ والی بات کو میں کیسے، کیا مطلب کس طرح سے بیان کروں. اب کہتے ہیں کہ جو ہے اس نے شمر نے سنان بن انس کو کہا کہ تم تیر چلاؤ. جب اس نے تیر چلایا تو اس سے
امام حسن کو وہ لگا تو کیونکہ وہ پہلے سے زخمی تھے تو وہ ایک دم سے زمین پہ گرے، اور شبر اور سراج بن اللہ اکبر انس نے تلوار سے ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا. تو اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد کہتے جتنے شہید ہوئے تھے ان سب کے سر کاٹ دیے اور نیزے کے اوپر لگا کے. اللہ اکبر. اتنا مشکل ہوتا ہے یہ. میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ان واقعات کو میں بیان ہی نہیں کر سکتی آنیسٹلی. میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ہسٹری رکھ رہی تھی اور رکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنی پھر آسان ہوتی ہے. تو کہ پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ اکبر اسی طرح سے یہ جو قافلہ تھا ان کی باڈیز کو پورے ان کے گھوڑے چلا دیے اوپر، ان کے خیموں کو آگ لگا دی. اور پھر جو حضرت علی کی بیٹی تھی زینب، کیونکہ امام حسن کی بہن تھی، وہ بھی اہل بیت میں سے تھی، وہ ساتھ تھی، ان کے بچے تھے. زین العابدین صرف بچے تھے کیونکہ ان کو بخار تھا. تو he was only 22-23 years old. تو اس طرح سے وہ سارے لوگوں کو لے کے ابن زیاد کے بعد کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے. کہتے کہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی جب کوفہ آئے تھے پہلی دفعہ، گورنر تھے نا، کوفہ آئے تھے خلیفہ بن کے، تو اللہ اکبر حضرت زینب کو ایسے ویلکم کیا تھا. وہ شہزادی تھی نا کیونکہ خلیفہ کی بیٹی تھی، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو اتنی عزت، اتنے پیار، اتنے احترام سے رکھا. اور یہ قرآن بھی پڑھاتی تھیں، جب وہ فارغ وقت میں ہوتی تھیں تو وہ ایسے لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی. اور وہی زینب تھی اس وقت کہ کپڑے ان کے کہتے ہیں برا حال ان کا، بھوک پیاس کے ساتھ. اور اس طرح سے جب ان کے قافلہ لے کے گئے ہیں اس کے ساتھ زین العابدین نے اور باقی پورے جو اہل بیت تھے، ان کے سر جو ہے وہ نیزوں پہ لے کے وہ ابن زیاد کے پاس گئے. ابن زیاد نے جیسے دیکھا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اس کے ہاتھ میں کوئی سٹک تھی، اس کے ساتھ وہ امام حسن کے جو امام حسن کا جو سر کٹا ہوا تھا وہ تشت میں، مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا بڑی سی پلیٹ، اس کے اندر تھا رکھا ہوا تھا. تو اپنی سٹک سے نا اس کی بے حرمتی کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ادھر اللہ اکبر ادھر ایک صحابی رسول تھے، 2 ڈفرینٹ نام آتے ہیں، ڈز ناٹ میٹر. کہتے ہیں وہ انہوں نے جب دیکھا وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو وہ غصے سے لرز اٹھے. انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہونٹوں سے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تم ایسے نہیں کرو. تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ اگر بوڑھے اگر تو چپ نہیں ہوا تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا. اور وہ غصے سے نکلے اور انہوں نے نکلتے نکلتے بولتے جا رہے تھے، کوفہ والو تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اللہ اکبر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کو قتل کروا دیا، تم نے اچھا نہیں کیا. اب یہاں پہ جیسے یہاں پہ تھوڑا سا بریک دوسری طرف لے کے میں آپ کو جاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی یہ پورا قافلہ جو ہے اس کو یزید کے پاس بھیجا گیا. اب مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو یہ خبر پہنچتی ہے. اب دیکھیں کہتے ام سلمہ کو جیسے یہ خبر پہنچی تو اتنا وہ روئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ لعنت کرے ظالموں پر. جیسے ہی مکہ اور مدینہ میں خبر پہنچی سب نے ریفیوز کر دیا بیعت کرنے سے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیعت اٹھا، جن لوگوں نے اس وقت ڈر کے مارے کی تھی نا، سب نے اٹھا لی اپنی بیعت کہ ہم یزید پہ بیعت نہیں کریں گے. اب جیسے یزید کو پتہ چلا اس بات کا کہ سب نے مدینہ اور مکہ میں ایسے ہوا ہے، اس نے کیا کیا، پوری ایک آرمی وہاں پہ بھیجی. آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے گا آنیسٹلی واقعہ ہرہ، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا. اگر آپ کو کے پاس یاسر قادی کی بھی اگر آپ سن سکتے ہیں نا اسپیچ تو آپ وہ بھی سن کے دیکھیے گا کیونکہ اس نے سیرہ میں بہت پیارا بیان کیا ہے. کہتے ہیں واقعہ ہرا جو ہے اللہ اکبر روح کانپ جاتی ہے. ایک طرف یہ امام حسین کی شہادت، دوسری طرف اب کیا تھا کہ یزید نے
وہاں پہ کئی لوگ دیکھیں، میں جب پڑھ رہی تھی نا تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا نا، اب ایون ہمارے سنی مسلمانوں میں بھی نا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا یہ بہت پائس تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں اس کا قصور تھا، یہ ڈفرینٹ تھا۔ میں کہتی ہوں کہ اگر تم کربلا کے واقعے کو کہتے ہو اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں واقعہ ہرا پڑھ کے دیکھو کہ اس میں پھر کس کا قصور تھا کہ 3 دن مدینہ کو اس نے حلال کروا دیا۔ ساری فوج جو تھی وہ مسلمان فوج تھی، ساری کی ساری فوج جب مدینہ میں داخل ہوئی، کہتے ایک ایک صحابی کو پکڑ کے قتل کیا گیا، اور صحابیات جو تھی وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی کی گئی، وہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے۔ اور مدینہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے جو وہاں پہ پیشاب ولید کرتے رہے اور اس کو ناپاک کرتے رہے، اس جگہ کو خراب کرتے رہے۔ تو اتنے دن وہاں پہ اس نے ظلم کیا۔ اس کے بعد جو مکہ میں 4 سال کے بعد، اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا، کیونکہ مکہ میں کس کی حکومت تھی، عبداللہ بن زبیر کی تھی، وہ وہاں پہ ان کی سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کو بھیجا ان کو مکہ کی طرف۔ اچھا، مکہ میں کیا ہوا کہ یزید کی تو حکومت بہت تھوڑی دیری رہی نا، تو یہ اس کا بالکل آخری وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے باہر سے منجین ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جیسے توپ جیسے ہوتے ہیں، تو وہ پھینکتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی انہوں نے زخمی کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے اس کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر! مطلب جب وہ پھینکتے تھے منجین تو اس سے آگ لگ گئی۔ جیسے ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے، تو یہ آرمی جو ہے یہ وہاں سے واپس چلی گئی، اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن زبیر سٹل 9 سال اس کے بعد بھی وہاں پہ وہ حکمرانی کرتے رہے اسی طرح سے، مطلب ان کو وہ وہاں کا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ پھر 9 سال کے بعد کیا ہوا، میں آپ کو، اللہ اکبر، اچھا جی، 9 سال تک ان کی حکومت رہی۔ 74 ہجری میں عبداللہ بن مروان نے حجاج بن یوسف کو پھر بھیجا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، اور حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا تو پھر 1 ہفتہ وہ وہاں پہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس طرح سے خون ریزی ہوئی، اور پھر عبداللہ بن زبیر دیکھیں صحابی تھے اور حضرت اسما کے بیٹے، اور اتنے اب یہ ہماری ہی تو ہسٹری ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو پھر انہوں نے قتل کیا، اور پھر 1 ہفتہ تک خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش کو لٹکائے رکھا، 1 ہفتہ تک۔ اللہ اکبر! تو یہ ایسے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا۔ ہم نے تو، ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ ابھی بھی اگر آج بھی ہم اس سے سبق نہ لیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ دیکھیے، وہی بات ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ ہمیں واقعہ کیوں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں پڑھنے کو بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے سبق سیکھیں۔ امام حسین نے حق و باطل کی جنگ میں کس طرح سے حق کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا۔ کس کے عوض خریدا تھا؟ جنت کے عوض۔ امام حسین، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کو زبان سے روکو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو، اور وہ کمزور ترین حالت ہے۔ اب امام حسین تو کوئی چھوٹے لیول پہ آ کے نہیں نہ روک سکتے تھے، انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے اور حق کا ساتھ دیں گے۔ اور آپ دیکھیں ابن زیاد کا پھر کیا ہوا تھا 7 سال کے بعد، ابن زیاد کو اسی طرح سے 10 محرم کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اسی طرح ابراہیم جو تھے اس نے اس کو قتل کیا، اور اس کا سر جو تھا وہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اور ہوا کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی طرح سے بٹھایا، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم نے اب ایک ایک سے بدلہ لینا ہے، جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، جنہوں نے ان کو شہادت دی تھی، ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے۔ تو ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے پھر مارا بھی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں ہسٹری میں پہلے سے اس کو تھوڑا سا آگے لے گئی تھی، کہ ہوا کیا کہ پھر 4 سال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو
یہ بیچ بیچ میں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اگر ہم ان کے لیے کھڑے رہتے تو پھر یہ واقعہ پیش نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ہی ان کو بلایا تھا، امام حسین کو۔ تو انہوں نے پھر ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا، اور توابین جو تھے نا، یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے، لیکن ابن زیاد کی وجہ سے ان کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے، اور وہ اس طرح سے ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی تھی۔ لیکن جب یہ گروپ نکلا سیریا کی طرف جانے کے لیے، ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے، تو راستے میں جب کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے گزرے تھے، تو یہ ان کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ پھر کربلا میں ایک دن رہے، اور وہاں پہ یہ روتے رہے، نوحہ پڑھتے رہے، پیٹتے رہے، اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں وہ قصے بیان کرتے رہے۔ تو وہ اسی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر سال پھر یہی ایک رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ 10 محرم کو وہاں پہ جاتے تھے اور وہ روتے تھے، اور وہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اس کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میرا میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں ہسٹری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح سے، میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی، ایک زمانے میں انڈیا گئی تھی، تو وہاں پر جب میری کسی سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ بھی ان کو بھی ہسٹری کا بڑا شوق تھا، تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ پاکستان انڈیا کیسے بنا تھا، اور ہسٹری تھوڑی سی جیسے مجھے بھی شوق تھا، میں بھی اسی طرح سے ان سے بات کر رہی تھی۔ اینڈ فرسٹ ٹائم آئی واز امیزڈ کہ وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا، وہ مجھے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا۔ تو ان کی ہسٹری جو تھی، جو ان کے پاس پہنچی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے حق میں تھی، جو ہمارے پاس ہسٹری تھی وہ ہمارے حق میں تھی۔ تو اسی طرح سے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیکھیں ڈفرینٹ فرقے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل شیعہ ہے، سنی ہے، یا جو بھی، ہر ایک کے پاس ایک اپنی ہسٹری ہے، اور میں سنی ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اپنی ہسٹری پڑھوں گی، میں اسی پہ بلیو کرتی ہوں۔ اسی طرح سے دوسرا ہے اگر وہ اپنی ہسٹری پڑھتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی دینا تھا کہ دیکھیے ہمیں نا ججمنٹل بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، رائٹ؟ تو ان کا میرا بھی قصور نہیں ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے بھائی میرے پاس یہی ہسٹری آئی ہے، مجھے یہی بات کا پتہ ہے اور میں اسی کو سچ سمجھتی ہوں، ان کے پاس وہی ہسٹری ہے، وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملا۔ دیکھیے اس پورے واقعے میں کل پلٹ کون تھے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کوفہ والے، جنہوں نے پہلے سے بیک آف ہو گئے، بلایا اور پھر بیک آف ہو گئے۔ نمبر 2 ابن زیاد تھا۔ نمبر 3 یہ کہ شمر تھا، جو جس نے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ اور نمبر 4 یزید تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ اور ہم پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس بات پہ لڑائی باقاعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے۔ میں کہتی ہوں کیا ہو گیا ہے، کچھ تو کوئی ہسٹری کا کوئی ایک بھی پوائنٹ اٹھا لو اور کچھ نہیں سوچو، چلو ادھر آپ لوگ پھر بھی یہ کہہ دیتے ہو کہ نہیں یہ غلط لکھا گیا، یہ آپ کو نہیں پتا۔ تو واقعہ حرا میں کیا غلط لکھا گیا تھا؟ اور پھر وہ جو مدینہ میں بھیجا تھا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، اس میں کیا غلط تھا؟ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری بات اگر آپ دیکھیں نا، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ قریش کے 2 ایلیٹ کلاس قبیلے نہیں ہوتے جیسے ویسے، تو یہ آپس میں کزنز بھی تھے۔ اور بنو امیہ جو تھے نا، یہ شروع سے جو جنگی انتظام کرنا اور جنگوں میں جانا، یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور بنو ہاشم جو تھے نا، جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم جو تھے نا، یہ شروع سے ہی مور انٹو وہ کہنا چاہیے نا پائسٹ قسم کے، اور پھر خانہ کعبہ کے متولی، ابھی اسلام نہیں آیا اس سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں، خانہ کعبہ کے متولی تھے، جو حج کے لیے لوگ آتے تھے ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور وہ ساری چیزیں، خانہ کعبہ کی چابی، یہ سارے کے ساری بنو ہاشم اور دوسری طرف ہوتے۔ اور شروع سے ان میں راولری چل رہی تھی، تھوڑی نہ بات ان کی آپس میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، اور وہ چلتے چلتے اب زین العابدین جب آپ دیکھیں کہ کوفہ والوں نے 122 ہجری، یہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کا پہلے ہی مہینہ تھا نا محرم۔ 122 ہجری میں زین العابدین کے ساتھ اگین سیم چیز واقعہ ہوا،
زین العابدین کو بھی انہوں نے ایسے خط لکھے، ان کو بلایا، وہ مدینہ میں تھے، ان کو بلایا کہ نہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کے دوسروں کے ساتھ لڑیں گے. کیونکہ زین العابدین بھی جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں ان کے لیے برا جیسے بولتے تھے، یہ آپ ایسے ان کے بارے میں بات کریں. تو زین العابدین نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو صحابہ رسول تھے، میں کیسے ان کو برا کر سکتا، میری تو جنگ امیہ کے ساتھ ہے، بنو امیہ کے ساتھ ہے، میں تو ان کے لیے آیا. تو انہوں نے وہاں بھی انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم پھر آپ کے ساتھ مل کے جنگ بھی نہیں کریں گے. عباسیوں کا دور تھا، عباسی پھر آئے اور انہوں نے زین العابدین کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا تھا اسی طرح سے. اور اب اس کے بعد ان کا ایک جو فرقہ بنا تھا اس کو زیدی ہے، شیعہ ہے، زیدی شیعہ جو تھے یہ یمن کے ہیں. یہ زیدی شیعہ جو ہے نا یہ کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، ان کا یہ بہت کلوز ٹو وہی ہے جیسے ہم لوگ اپنی ہماری جو ہسٹری ہمیں جو بتائی گئی ہے یا جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح سے بلیو کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہسٹری تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ ہم سورہ توبہ کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سی چیزیں اس میں بھی پڑھ لی تھی. اور میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم کب سمجھیں گے، ہمیں یہ بات کی کب سمجھ آئے گی کہ حق کے لیے کھڑے ہونا، اور کھڑے ہوتے ہیں پھر ڈر بھی جاتے ہیں اور پھر ہمیں خرید بھی لیا جاتا ہے، ہر طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے ہو جائیں اور ہم باطل کے ساتھ جنگ کر سکیں. اور حق اور باطل ضروری نہیں ہے کہ یہ جنگوں میں ہونا ہے، ہمارے ارد گرد جو حق ہے، ہمارے ارد گرد جو باطل ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بولیں، ہم بتائیں کہ دیکھو یہ حق، کیونکہ میرا اور آپ کا یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فریضہ دیا ہے. اور وہ فریضہ کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ کربلا کے زمانے میں بھی تو یہی حکم تھا نا. اسی ایک بات کی بنا پر تو امام حسین کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ، کیونکہ خیر دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور برائی کو روکنے کے لیے ہی وہ نکلے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھی. آج میرے اور آپ کے لیے بھی امام حسین سے کوئی چھوٹا حکم تو نہیں ہے. قرآن تو میرے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کے لیے تھا، میرے لیے بھی ایسے ہی ہے جیسے اہل بیت کے لیے تھا. تو میں آج کیا کر رہی ہوں، میں آج برائی اپنے آنکھ سے دیکھتی ہوں. میں نے تو وہ اراؤنڈ جتنی بھی برائیاں ان کو اتنا نارم کر دیا کہ وہ برائیاں کوئی نہیں لگتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. آج کے دور میں اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم چھوٹا سا بھی کام یہ کرنا شروع کر دیں گے نا کہ برائی کو روکنے کے لیے اپنی زبان ایٹ لیسٹ کھولنا شروع کر دیں گے، تو آپ سوچئے کہ ہمارا درجہ وہ صحابہ کے قریب ہو جائے گا. کیونکہ آسان تو نہیں ہے نا آج بھی برائی کو روکنا. آپ جس کو روکیں گے وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، اگر سنے گا بھی تو آپ کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو پھر کہنا مشکل لگتا ہے نا. آج بھی دیکھیں یزید آج بھی ہے، وہ سسٹم یزید ہو گیا، تو پھر اس کے خلاف جو حسینیت ہے وہ تو آئے گی نا. ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ دیکھیے کہ ہمارا کتنا بڑا کام ہے کہ ہم اس واقعے سے یہ سیکھیں کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے حق کے لیے، اور کچھ نہیں تو دل سے تو ایٹ لیسٹ برا کہنا. ہم نے برائیوں کو اتنا نارمل کر لیا کہ ہمیں برائی ہی نہیں لگتی، لگے گی تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ماؤں کو ایسے بچے پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جو حق کے لیے کھڑے ہو جائے، حق کے لیے لڑنے کو تیار ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خاوند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کے سائے نازل رکھے. آمین ثم آمین. آج کی کلاس ہم یہی ختم کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس جو ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ سبق سیکھ سکیں. آمین ثم آمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہماری سورہ توبہ میں بھی لاسٹ کلاس ہو سورہ توبہ کی، اور یا پھر ایک اور کلاس ہوگی، کیونکہ اس میں بھی اتنے پیارے سبق ہیں ایک سے ایک. جیسے میں ہر دفعہ آپ کو ایک ہی بات کہتی ہوں نا کہ یہ آیا جو ہے نا، یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو ہماری زندگی بدل جائے گی، اگر یہ سمجھ آ جائے گی ہماری زندگی بدل جائے گی. اور انشاءاللہ دیکھیں ہم لوگ جو جڑ گئے ہیں نا قرآن سے، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین شخص بن جاتے ہیں
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، اور ہمارا یہ جو وقت ہم نے لگایا ہے اور لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ایک لمحے کا حساب لینا نا۔ آپ سوچیں کہ یہ لمحے جو ہم نے اس کلاس کے لیے، اپنی کلاس کے لیے سرو کیے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو احد کے پہاڑ جتنا بڑا کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ 10 محرم کربلا 61 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 50 سال گزرے تھے، تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل بیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کو کوفہ جانا پڑا، اور پھر کیسے کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط لکھے، اور پھر کیسے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور پھر کیسے 10 محرم میں اہل بیت کو شہید کر دیا گیا، سوائے زین العابدین کے۔ وہ ایک بچے تھے جو کہ بخار میں مبتلا تھے، اور وہ عورتوں کے خیمے میں تھے، اس لیے وہ بچ گئے، اور پھر شمع نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور ابن زیاد کو پیش کیا، اور ابن زیاد نے پھر کیا کیا، یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے منڈے کی کلاس میں۔ ڈو ناٹ مس دس کلاس۔ انشاءاللہ اس کلاس میں ہم یہ سارا قصہ دیکھیں گے کہ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے، اس کی کیا وجہ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان تمام واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ پوری کلاس میں ہم 10 محرم تک کی پوری ہسٹری جانیں گے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے واقعات پیش آئے تھے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو، پاکستانی ٹائم رات 9 بجے، اینڈ ہیوسٹن ٹائم صبح 11 بجے، اور انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجیں گے۔ ڈو ناٹ مس دس کلاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہمارے لیے نافع بنا دینا۔ آپ لوگوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارک۔ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آنے والے سال میں ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں حدیث شیئر کروں گی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے، اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے، لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشوراء کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہوں. آمین ثم آمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے دیکھو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نہیں ہوتی ہے تو یہ تو سوچ ہی لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز ایسے ادا کرو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے. اب یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا، آنیسٹلی اتنا اثر ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو انسان میں وہ خشیت آ ہی جاتی ہے. آپ جب بھی نماز پڑھیں آپ اپنے آپ کو پہلے سے اس سینٹنس کے لیے تیار رکھیں اور اپنے آپ سے یہ کہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری نماز آج آخری نماز ہو سکتا ہے یہ جو میں عبادت کر رہی ہوں یہ میری آخری عبادت ہو. موت کے وقت تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی آ جائے ہم سجدہ ہی نہ کر سکے اس طرح سے، یا ہم اس طرح کی نماز نہ پڑھ سکے. تو ہر نماز کو اس طرح سے ادا کریں کہ یہ میری زندگی کی شاید آخری نماز ہے، شاید آخری سجدہ ہے، شاید آخری قیام ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں ضرور مدد کریں گے. اور اب شروع کرتے ہیں 27 پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قولا فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ اس ابراہیم نے کہا تو کیا ہے تمہارا اصل کام اے بھیجے ہوئے فرشتوں. ہم لاسٹ پارہ سے پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ فرشتے جب آتے ہیں تو آ کے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آنا تھا اس کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا. تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے، تاکہ برسائیں ان پر پتھریاں گارے کی، نشان زدہ تیرے رب کی طرف سے حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے. بس نکال لیا ہم نے جو تھا اس بستی میں اہل ایمان میں سے. دیکھیے کہ ہم ہر دفعہ جب پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جہاں پہ نظر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچا کے نکال دیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے پھر نہ پایا ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے کوئی مسلمانوں کا گھرانہ، اور باقی چھوڑ دی ہم نے وہاں نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب علیم سے. اور موسیٰ کے واقعے میں بھی جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کی طرف کھلے ہوئے معجزے کے ساتھ. اور آیت نمبر 39 تو منہ موڑ لیا اس نے اپنی قوت کے گمنڈ پر اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. تو پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو، پھر پھینک دیا ان کو سمندر میں اور وہ ملامت زدہ ہو کے رہ گئے. اور رات کے واقعے میں بھی جب بھیجی ہم نے اس پر ایک نامبارک آندھی، نہ چھوڑتی تھی وہ کسی چیز کو، چلتی تھی وہ جس پر مگر یہ کہ ڈالتی تھی اس کو جیسے کہ ریزہ ریزہ کر دیا. اور آیت نمبر 43 اور سمود کے واقعے میں جب کہا گیا ان سے کہ فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، بس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی، سو آ پکڑا ان کو کڑکنے اور وہ دیکھ رہے تھے. پھر نہ طاقت رکھتے تھے کھڑے رہنے کی اور نہ بچاؤ کر سکتے تھے. اور نوح کی قوم کو اس سے پہلے ہم ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ لوگ تھے نافرمان. اور آسمان بنایا ہم نے اس کو اپنی قدرت سے، اور یقیناً ہم ہر طرح کی وسعت رکھتے ہیں. اور آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین بچھایا ہم نے اس کو تو کیا خوب ہم بچھانے والے ہیں. اور ہر چیز کے ہم نے پیدا کیے 2 جوڑے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور آیت نمبر 50 تو دوڑ چلو تم اللہ کی طرف، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں کھلے طور پر. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ معبود دوسرے، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلے طور پر. اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے کوئی رسول مگر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے. اب دیکھیں یہ سارے واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ایسے نہیں کر سکتے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان
अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करता है और वो तौबा नहीं करता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गज़ब का शिकार होता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आयत नंबर 53 में, क्या उन्होंने आपस में वसीयत की है इस बात की? नहीं, बल्कि ये लोग ही सरकश हैं। तो मोड़ लो अपना रुख उनसे, सो नहीं तुमको कोई मलामत। और आयत नंबर 55, और नसीहत करते रहो, बस यकीनन नसीहत नफा देती है मोमिनों को। और नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। अब अपना मकसद समझ आ गई है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे फरमाया कि नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि मेरी इबादत करे। नहीं चाहता मैं उनसे कोई रिस्क और ना ये चाहता हूं कि वो मुझे खिलाएं। बेशक अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, जोर आवर है और मजबूत है। सो बेशक उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया अजाब मुकर्रर है, जैसा अजाब हुआ उनके साथियों को, तो नहीं उनको मुझसे जल्दी करनी चाहिए। तो खराब भी है उनके लिए जिन्होंने कुफर किया। और अब इस सूरह की आखिरी आया, और उनके इस दिन में जिसका उनसे वादा किया गया है। और अब हम शुरू करते हैं सूरत तूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो तूर, कसम है तूर की और किताब की जो लिखी हुई है, और घर की जो आबाद है, और छत की जो ऊंची है, और समंदर की जो जोश मारे। बेशक अजाब तेरे रब का वाक़ई होने वाला है, नहीं है इससे कोई रोकने वाला। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस दिन लरसने लगे आसमान कपकपा कर और चलने लगे पहाड़ एक खास चलना, तो खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। वो जो बेकार बातों में पड़े खेल रहे हैं, जिस दिन धकेले जाएंगे आग की तरफ जहन्नम धक्के देकर, यही आग है वो जिसको तुम झुटलाया करते थे। और आयत नंबर 15, तो क्या जादू है ये, या तुम्हें नहीं कुछ नजर ही आता? दाखिल हो जो इसमें और फिर सब्र करो या सब्र ना करो, बस बराबर है तुम्हारे लिए, बस बदला मिल रहा है तुमको उसका जो तुम अमल करते थे। देखें, बार बार हम ये बात पढ़ते हैं कि इस दुनिया में जो इतनी छोटी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, उसके मुकाबले में हम जब कहते हैं ना कि दुनिया की जिंदगी बड़ी छोटी है, तो बास लोगों को ये लगता है कि लोग इतने 80, 90, 100 साल दिन को मिलते हैं, कितनी लंबी लंबी जिंदगियां होती हैं। लेकिन आप मुकाबला करके देखें उस जिंदगी से जो आखिरत की जिंदगी है, जिसमें क़यामत का एक एक दिन 50,000 साल से बड़ा होगा, उसके मुताबिक तो ये कुछ भी नहीं है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीनन मुत्तकी होंगे बागों में नेमतों वाली, खुशहाल होंगे इस पर जो बख्शा उनको उनके रब ने। कितने खुशकिस्मत वो लोग होंगे कि ये थोड़ी सी जिंदगी में जो उन्होंने अमल किए होंगे वो उनके कबूल हो जाए, और बचा लेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अजाब दोज़ख से। कहा जाएगा कि खाओ और पियो मजे से इसके सिले में जो तुम करते थे। तकिया लगाए हुए होंगे तख्तों पर कितार दर कितार, और ब्याह देंगे हम उन्हें खूबसूरत आंखों वाली हूरों से। और आयत नंबर 21 बहुत खूबसूरत आया है और बड़ी तसल्ली वाली है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों पे बहुत वक्त लगाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, और उनके बच्चे अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। और वो लोग जो ईमान लाए और इत्तबा की, उनकी औलाद भी राहे ईमान में, मिला देंगे हम उनके साथ उनकी औलाद को, और ना कम करेंगे उनके अमल में से कुछ भी। हर फर्द अपनी कमाई के बदले में रहम है। अब देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ना कि औलाद अगर जन्नत के अंदर आ जाती है, दर्जात की डिफरेंट होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो बता रहे हैं कि माँ बाप फॉर एग्जाम्पल ऊपर बड़े दर्जे में है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला माँ बाप से उनकी औलाद को ऊपर वाले दर्जे में ले जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो दूसरी बात की कि हर फर्द अपनी कमाई के बदले में रहम है। अब देखिए जब किसी के पास रहम कोई चीज रखते हैं, इमानत के तौर पे रखते हैं ना, कि जब हमने जो चीज उधार ली है वो हम वापस करेंगे, तो हम अपनी चीज रखी हुई वापस ले लेंगे। तो हमारे ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमतें दी हुई है ना, उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं, नेकी लेके जब जाएंगे, तो हम अपने नफ्स को वहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला से छुड़ाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 22 में, और अता कर देंगे हम उनको लजीज फल और गोश्त जिस तरह के वो चाहेंगे। और आयत नंबर 23, छीना झपटी करेंगे वो वहां जामे शराब की, ना कोई लग बात होगी जिससे, और ना ही
कोई गुनाह होगा, और फिरेंगे उनके आसपास उनके नौजवान खिदमतगार ऐसे जैसे कि मोती छुपाए हुए, और मतवज्जो होंगे वो एक दूसरे की तरफ आपस में गुफ्तगू करते हुए, कहेंगे कि हम थे इससे पहले अपने घर वालों में अल्लाह से डरते। देखिए यहाँ पे निशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बयान की है कि वो लोग जो अपने घर वालों के साथ, जैसे आजकल हम अपने घर वालों के साथ ही होते हैं ना, तो वहां पे रहते हुए वो अल्लाह से डरा करते थे। ऐसे नहीं था कि मौज मस्ती में अपनी जिंदगी गुजारे, उनको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। तो वही आजमाइश का अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बयान करते हैं कि वो जो इस आजमाइश में पूरे उतरते हैं और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में भागने वाले होते हैं, और इन्हीं औलाद और माल की खातिर अपने आप को इम्तिहान में नहीं डालते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो एहसान फरमाया अल्लाह ने हम पर और हमें बचा लिया अजाब से दोज़ख की गर्म हवा के। यकीनन हम इससे पहले उसे पुकारा करते थे, बेशक वो एहसान करने वाला और मेहरबान है। तो तुम नसीहत करते रहो, सो नहीं हो तुम फजल से अपने रब के काहिन और ना ही दीवाने। आयत नंबर 30, क्या ये कहते हैं कि ये शायर है और हम इंतजार कर रहे हैं इसके लिए जमाने की गर्दिश का। कह दो कि इंतजार किए जाओ, तो बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। क्या सिखाती हैं उनको उनकी अक्लें यही, या ये लोग ही सरकश है? क्या ये कहते हैं कि घर लिया है इस कुरान को उसने, बात ये है कि नहीं ये ईमान लाते। और आयत नंबर 24, तो उन्हें चाहिए कि बना लाए कलाम इस जैसा अगर ये सच्चे हैं। क्या ये पैदा हो गए हैं बगैर किसी के पैदा किए, या ये खुद अपने खालिक है? क्या उन्होंने पैदा किया आसमान और जमीन को, बल्कि नहीं ये यकीन ही नहीं रखते हैं। क्या उनके पास खजाने हैं तेरे रब के, क्या ये कहीं के दरोगा है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है तो बातें सुनकर आते हैं जिन पर चढ़कर, तो लेकर आए जो सुनकर आता है उनमें से कोई सनद खुली हुई। क्या इसके लिए हैं बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे? क्या मांगते हो तुम उनसे कोई मुआवजा कि वो उसके तावान में दबे जाते हैं? क्या उनके पास गायब का इल्म है कि ये उसे लिख लेते हैं? तो क्या ये करना चाहते हैं कोई दाव, तो वो जिन्होंने कुफर किया वो खुद अपने दाव में आने वाले हैं। क्या उनका कोई माबूद है सवाए अल्लाह के? पाक है अल्लाह इससे जिससे वो शर्क करते हैं। और अगर ये देख लें कोई टुकड़ा आसमान से गिरता हुआ, तो कहेंगे कि बादल है, उमड़ आया है। तो छोड़ दो उनको यहाँ तक कि जा मिले अपने इस दिन से जिसमें ये होश खो बैठेंगे। जिस दिन ना काम आएगी उनको उनकी कोई दाव कुछ भी, और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। और आयत नंबर 47, और यकीनन उन लोगों के लिए है जिन्होंने जुल्म किया अजाब उसके सिवा, लेकिन उनमें अक्सर नहीं जानते हैं। और सब्र किए रहो तुम हुक्म का अपने रब के, यकीनन तुम तो हमारी आंखों के सामने हो। और पाकी बयान करो हम के साथ अपने रब की जब उठा करो। और आयत नंबर 49 जो इस सूरह की आखिरी आया है, और रात में भी फिर तस्बीह किया करो उसकी, और उस वक्त भी जब पलटते हैं सितारे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये सूरह खत्म होती है। अब हम शुरू करते हैं सूरत अन-नज्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है सितारे की जब गायब होने लगे, ना भटका है तुम्हारा रफीक और ना रास्ते से बहका, और ना बोलता है ये कुछ ख्वाहिशे नफ्स से, नहीं ये मगर एक वही जो भेजी जाती है। सिखाया है उसको निहायत कुव्वत वाले ने जो साहिब हिकमत है। फिर सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो था किनारे पर सबसे बुलंद, तो वो करीब हुआ फिर मजीद नीचे आया, तो वो हो गया फासले पर 2 कमान के या इससे भी कम। फिर वही की उसने अपने बंदे की तरफ जो वही की, न झूठ जाना दिल ने जो कुछ उसने देखा। क्या झगड़ते हो तुम इससे इस पर जो वो देखता है, और बेशक उसने देखा उतरते एक और बार करीब ही सिदरतुल मुंतहा के, इसी के पास है बहिश्त हमेशा रहने की, जबकि छा रहा था उस बेरी पर जो छा रहा था। ना तो माइल हुई आंख और ना हद से आगे बढ़ी, यकीनन उसने देखी निशानियां अपने रब
रब की बड़ी, तो क्या देखा तुमने लात और उज़्ज़ा को और मनात और तीसरी एक और को, क्या तुम्हारे लिए हैं बेटे और उसके लिए हैं बेटियां? ये तो फिर हुई तकसीम बड़ी बेइंसाफी की। और आयत नंबर 23, नहीं ये तो मगर नाम है जो रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, नहीं नाजिल की अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद, नहीं पैरवी करते हैं ये मगर महज गुमान की और वो जो ख्वाहिशात हैं उनके नफ्स की, और यकीनन आ चुकी है उनके पास उनके रब की तरफ से हदायत। क्या इंसान के लिए है वो जिसकी वो आरज़ू करता है, सो अल्लाह ही के लिए है आखिरत और दुनिया। और कितने ही फरिश्ते हैं आसमान में, नहीं फायदा देती जिनको सिफारिश कुछ भी, मगर इसके बाद की इजाजत बख्शे अल्लाह जिसे चाहे और जिसे वो पसंद करे। बिलाशुबा वो लोग नहीं जो ईमान लाते आखिरत पर, तो मासूम करते हैं फरिश्तों को लड़कियों के नाम से, हालांकि नहीं उनको इसकी कुछ भी खबर, नहीं पैरवी करते मगर गुमान की, और बिलाशुबा गुमान नहीं काम आता हर के मुकाबले में कुछ भी। तो मुंह फेर लो इससे जो रूगरदानी करे हमारी याद से, नहीं चाहते वो मगर दुनिया की जिंदगी। यही इंतहा है उनके इल्म की, यकीनन तुम्हारा रब ही खूब जानता है उसको जो भटक गया है उसके रास्ते से, और खूब जानता है उसको जो रास्ते पर चलने वाला है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, ताकि बदला दे उनको जिन्होंने बुरे काम किए उनके आमाल का, और बदला दे उनको जिन्होंने नेकियां की अच्छी अजर का। और आयत नंबर 22 बहुत खूबसूरत आया है, गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग जो बचते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई से, सिवाय इसके कि सगीरा गुनाह, बेशक तेरा रब है वुसअत मग़फ़िरत वाला, वो खूब जानता है तुमको। जब उसने पैदा किया तुमको जमीन से और जब तुम पोशीदा थे पेटों में अपनी माँ के, तो ना जताओ पाक साफ अपने आप को, वो खूब वाकिफ है इससे जो मुत्तकी है। तो क्या देखा तुमने उसको जिसने मुंह फेर लिया और दिया थोड़ा सा और फिर हाथ रोक लिया, क्या उसके पास है इल्म गायब का कि वो देखता है? क्या नहीं खबर पहुंची उसकी जो सहीफों में है मूसा के और इब्राहिम की, जिसने हक अदा किया और ना उठाएगा बोझ उठाने वाला बोझ किसी दूसरे का, और ये कि नहीं है इंसान के लिए मगर वो जिसकी वो मेहनत करता है। कि इंसान जिस काम की तरफ मेहनत लगाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको वो दे देते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वो दुनिया मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भर भर दुनिया दे देते हैं, और अगर वो आखिरत मांगता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको आखिरत अता करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सारी मखलूक भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी कर दे, ये सारी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सजदा रेज़ हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बादशाही में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐ इंसान तू जो अमल करता है वो तू अपने लिए करता है। आयत नंबर 41, तो फिर दिया जाएगा उसको बदला पूरे का पूरा, और ये कि तेरे रब ही के पास पहुंचना है, और ये कि वो हंसता और रुलाता है, और ये कि वही है जो मौत देता है और जिंदगी देता है। और आयत नंबर 45, और ये कि वही तो है जो पैदा करता है दोनों जोड़े नर और मादा नुत्फे से जब वो काया जाता है, और ये कि उसी के जिम्मे है उठा खड़ा करना दोबारा, और ये कि वही दौलतमंद बनाता और मुफलिस करता है, और ये कि वही रब है शोरा सितारे का, और ये कि उसी ने हलाक कर डाला आदे अव्वल को और समूद को और ना छोड़ा बाकी, और कौम नूह को उनसे पहले, और बेशक वो थे ही बड़े जालिम और बड़े सरकश। और आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उल्टी हुई बस्तियों को उसने दे पटका, फिर उस पर छा गया जो कुछ आ गया, तो कौन सी नेमतों में अपने रब की तू शक करता है। ये पैगंबर खबरदार करने वाले हैं खबरदार करने वालों में से पहले के। करीब आ पहुंची आने वाली क़यामत, नहीं है उसको सिवाय अल्लाह के कोई दूर करने वाला। बस क्या उस कलाम पर तुम ताज्जुब करते हो और हंसते हो और नहीं रोते हो, और तुम गफलत में पड़े हुए हो। और आयत नंबर 62 जो सूरह की आखिरी आया है और आयत सजदा भी है, तो सजदा करो अल्लाह के आगे और इबादत करो उसकी। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल कमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है।
करीब आ गई सात और फट गया चांद, और अगर वो देखते हैं निशानी मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि एक जादू है जो पहले से चला आ रहा है। और उन्होंने झुटलाया, पैरवी की, अपनी ख्वाहिशात की, और हर एक का एक वक्त मुकर्रर है, और यकीनन पहुंच चुकी है उनको ऐसी खबरें जिनमें है समाने इबरत। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हिकमत कामिल भी, मगर ना हुआ उनको कुछ फायदा डराने का, बस रुख फेर लो उनसे। जिस दिन पुकारेगा पुकारने वाला एक चीज की तरफ जो नागवार होगी, सहमी हुई होंगी उनकी आंखें, निकल पड़ेंगे कब्रों से गोया कि वो होंगी टिड्डियां बिखरी हुई, दौड़ते जाएंगे बुलाने वालों की तरफ, कहेंगे काफिर ये दिन तो बड़ा ही सख्त है। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि तकजीब की थी इससे पहले नूह की कौम ने, तो झुटलाया उन्होंने हमारे बंदे को और कहा कि ये दीवाना है, और उसे झिड़क दिया गया। तो उसने पुकारा अपने रब को कि मैं मगलूब हो चुका हूं, बस तू ही मेरा इंतकाम ले। बस खोल दिए हमने धाने आसमान के मूसलाधार बारिश के लिए, और जारी कर दिए हमने जमीन में चश्मे, तो जमा हो गया पानी एक काम पर जो मुकद्दर हो चुका था, और सवार कर लिया हमने उसको उस कश्ती पर जो कि थी तख्तियों वाली और मेखों वाली, वो चलती थी हमारी आंखों के सामने। ये बदला था उसकी खातिर जिसकी नकदरी की गई थी, और बेशक बना छोड़ा हमने इस कश्ती को एक निशानी, तो क्या है कोई नसीहत लेने वाला। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना, और बेशक आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत के लिए। अब देखिएगा कि हम बार बार ये बात पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने ये कुरान तुम्हारे लिए आसान कर दिया है तो नसीहत लेने वाला। लेकिन अब देखिए कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि शैतान हमें बार बार ये बात समझाता है कि कुरान बड़ा मुश्किल है, ये तुम्हें समझ नहीं आनी। देखो तुम बस नाज़रा कुरान पढ़ते जाओ, उसको ये पता है कि जब हम नाज़रा कुरान पढ़ेंगे, जब हमें समझ नहीं आएगी तो हमारे अमल में ही नहीं ढलेगा। कुरान नाजिल होने का मकसद क्या था कि हमारा लाया अमल था कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, और उसी कुरान को हमने बिल्कुल ऐसे हदायत की किताब की जगह हमने उसको बरकत की किताब बना के रख दिया। हमने उसको गुलाफों में, प्यारे प्यारे खूबसूरत गुलाफों में, ऊंची ऊंची जगहों पे सजा के रख दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि इस रमजान के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान हमारी जिंदगी में खुल जाए, आमीन सुमा आमीन। और आयत नंबर 17 और बेशक आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत के लिए, तो क्या है कोई नसीहत लेने वाला। तकजीब की थी आद ने, सो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना, बिलाशुबा भेज दी हमने उस पर सख्त तूफानी हवा, ऐसे नहुसत के दिन जो चलती ही गई। और आयत नंबर 20 और उखेड़ डालती थी लोगों को इस तरह जैसे वो तने थे खजूरों के जड़ों से उखाड़ कर, सो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना। और आयत नंबर 22 वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि बेशक आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत के लिए, तो है कोई नसीहत लेने वाला। झुटलाया समूद ने डराने वालों को, तो उन्होंने कहा कि क्या वो आदमी जो हम में से एक है हम पैरवी करें उसकी, बिलाशुबा हम तब तो पड़ जाएंगे गुमराही में और दीवानगी में। क्या नाजिल की गई है वही उसी पर हम में से नहीं, बल्कि वो तो बड़ा ही झूठा है और शेखी मारने वाला। मालूम हो जाएगा उनको कल ही कि कौन है बड़ा झूठा और शेखी मारने वाला। बिलाशुबा हम भेजने वाले हैं ऊंटनी आजमाइश के लिए उनकी, तो इंतजार करो उनका और सब्र करो, और आगाह कर दो उनको कि पानी की तकसीम होगी, इनमें हर एक को अपने पीने की बारी पर हाजिर होना होगा। तो पुकारा उन्होंने अपने रफीक को, तो उसने उनको पकड़ लिया, फिर उसको मार डाला। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते सो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना, बिलाशुबा हमने भेजी उन पर चिंगार, एक तो वो हो गए जैसे रोंदी हुई बाढ़। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, और बेशक आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत के लिए, तो है कोई नसीहत लेने वाला। झुटलाया लूत की कौम ने डराने वालों को, बिलाशुबा हमने भेजी उन पर कंकर बरसाने वाली हवा, सवाए आले लूत के बचा लिया हमने उनको रात के पिछले पहर में,
फजल खास हमारी अपनी तरफ से ऐसा ही बदला देते हैं हम उनको जो शुक्र अदा करने वाले हैं। और आयत नंबर 36, और यकीनन डराया था लूत ने उनको हमारी पकड़ से, मगर उन्होंने शक किया डराने से, और यकीनन उन्होंने लेना चाहा इससे इसके मेहमानों को, तो मिटा डाली हमने उनकी आंखें, सो चखो मजा मेरे अजाब का और मेरे डराने का। और यकीनन आनाजिल हुआ उन पर सुबह सवेरे ही अजाब ठहर जाने वाला, तो चखो मेरे अजाब और मेरे डराने को। और बेशक आसान कर दिया हमने तुम पर कुरान नसीहत के लिए, तो है कोई नसीहत लेने वाला। और यकीनन आए आले फिरौन के पास डराने वाले, झुटलाया उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को, तो पकड़ लिया हमने उनको जैसे पकड़ना था किसी कवि गालिब का। और आयत नंबर 43, क्या तुम्हारे काफिर बेहतर हैं उन लोगों से, या तुम्हारे लिए माफी नामा है सहीफों में? क्या वो कहते हैं कि हम जमात हैं बड़ी मजबूत, अनकरीब शिकस्त खाएगी ये जमात और भाग जाएंगे पीठ फेर कर। बल्कि क़यामत की घड़ी उनके वादे का वक्त है, और वो घड़ी होगी बड़ी सख्त और बड़ी तल्ख होगी। बेशक मुजरिम है गुमराही में और दीवानगी में, जिस रोज ये घसीटे जाएंगे आग में अपने मुंह के बल। कहा जाएगा कि मजा चखो जहन्नम की लपेट का। और बेशक हर चीज हमने पैदा की है अंदाजे के मुताबिक, और नहीं होता हमारा हुक्म मगर एक बात होती है, झपकने की तरह से आंख के। और बेशक हम हलाक कर चुके तुम जैसे गुरोहों को, तो क्या है कोई नसीहत लेने वाला? और हर अमल जो उन्होंने किया अमाल नामों में है, और हर छोटा और हर बड़ा काम लिख लिया गया है। बेशक मुत्तकी लोग होंगे बागों में और नहरों के। आयत नंबर 55 जो इस सूरह की आखिरी आया है कि वो मुकाम में होंगे सच्चाई के नजदीक उस बादशाह के जो साहिब इक्तदार है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम शुरू करते हैं सूरत ar-Rahman। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ar-Rahman वो जो निहायत मेहरबान है। अल्लमल कुरान तालीम फरमाई उसने कुरान की। खलकल इंसान और उसने पैदा किया इंसान को। अल्लमहुल बयान और उसने सिखाया उसको बोलना। सूरज और चांद पाबंद है एक हिसाब के। और आयत नंबर 6 और झाड़ियां और दरख्त उसको सजदा कर रहे हैं। और आसमान को बुलंद किया उसने और कायम कर दिया मिजान अदल, ताकि ना तजावज करो हद से निजाम मिजान में, और कायम करो सही